أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. آمنت بالله صدق الله العظيم. راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہے. شہیدوں چلے جو گے شہادت کا جام پی کر تم رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا. علی شجاعتی پہ جھومتے ہوں گے. حسین پاک نے ارشاد کیا ہوگا. وطن کی بیٹیاں مائیں سلام کہتی کے شہیدوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقاتلوا آئمۃ الکفر. عزیز بھائیوں، آج اس پروگرام کی رسالت سے جامع مسجد عثمان بن عفان الرحمت کمیٹی ترفتہ میاں کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے آپ تک یہ میسج پہنچا رہے ہیں. عرصہ 2 سال کشمیر کے مظلوم مسلمان جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں. عزیز بھائیوں، آج ان کی صورتحال سے آپ کو تھوڑا سا آگاہ کرنا چاہتا ہوں. جو رپورٹیں آ رہی ہیں، رپورٹوں کے مطابق ان پہ جو کرفیو لگا ہوا ہے اس کی حالت کیا ہے. اگر ان کا کوئی آدمی کوئی بھائی ماں بہن شہید کر دی جاتی ہے تو ان کو قبرستان میں دفنانے کی اجازت نہیں ہے. اور اس وقت پوری مسلم ریاستیں خاموشی کا شکار ہوئی ہے. ہم آج 5 فروری یوم کے موقع پر ایک یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی حکومتیں دیگر ممالک کی حکومتیں میدانوں میں نہ نکلی تو اللہ کا جو فیصلہ ہے، اللہ قرآن میں اعلان فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا. تمہیں کیا ہو گیا؟ اپنے مسلمانوں کی مدد کے لیے نہیں لو تو ہم انشاءاللہ میدانوں میں
دنیا مسلمانوں پہ حملے کرے گی۔ آج اگر کشمیر میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، فلسطین میں ہوتا ہے، برما میں ہوتا ہے، افغانستان میں ہوتا ہے، کون سی ریاست گنوں، اس کی وجہ یہ ایک ہی ہے، ہمارے اسٹیجوں سے ہمارے خطبہ نے جہاد والے عمل کو پیچھے ڈالا۔ جس وقت جس وجہ سے ہمارے ذلت مسلط ہوئی، میں اپنے بھائی مولانا قاری محمد شفیع حافظ اللہ کی وسعت میں اپنے بھائیوں کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس وقت جس جگہ سے الرحمت کمیٹی انشاءاللہ آپ کو حاضر کرو گے، جس جگہ بھی انشاءاللہ بلاؤ گے ہم حاضر ہیں۔ اور کشمیر کے والے سے یہی بات انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آج اگر جس طرح کی ضرورت ہے الرحمت کمیٹی انشاءاللہ حاضر ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ بہت سستا ہے خون وہاں کا، بہت سستا ہے خون وہاں کا، ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر، آج کی یہ ریلی کشمیر کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، ان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گرامی قدر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمانوں نے جہاد کو ترک کر دیا ہے۔ اگر مسلمان جہاد والا رستہ نہ چھوڑتے تو یہ نوبت دیکھنے کو نہ ملتی۔ اور دیکھیے 56-57 اسلامی ممالک، لیکن سب کے سب سوئے ہوئے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ تلواریں بیچ کے ہم نے مسلح خرید لیے، تلواریں بیچ کے ہم نے مسلح خرید لیے، بہنوں کی عزت لٹتی رہی، ہم نماز پڑھتے رہے، ہم نے جہاد چھوڑ دیا ہے۔ اور دیکھیے مسلمان بیٹی کے سر سے راجہ داہ نے صرف دوپٹہ کھینچا تھا، اور 17 سالہ کا نوجوان محمد بن قاسم وہ کتنے ملک چیر کے وہ جناب سندھ پہنچا تھا، اور اس نے مسلمان بیٹی کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ آج کشمیر کے اندر سینکڑوں ہزاروں ایسی بیٹیاں ہیں جن کی عزت لوٹی جا رہی ہے، اور وہ مسلمان بیٹیاں اپنے خون سے دیواروں کے اوپر لکھ رہی ہیں کہ کیا دنیا کے اندر محمد بن قاسم نے دوبارہ نہیں آنا؟ کہاں گیا سلطان محمود غزنوی؟ کہاں گیا طارق بن زیاد؟ کہاں گیا ظاہر الدین بابر؟ وہ آج بھی مسلمانوں کو، اور مسلمان جو مجاہد تھے آج بھی ان کو پکار رہی ہیں۔ وہ بیٹیاں، وہ مائیں آج بھی اپنی کھڑکیاں کھول کے دیکھتی ہیں کہ مسلمان ہماری مدد کے لیے کب آئیں گے، مسلمان ہماری مدد کے لیے کب آئیں گے۔ لیکن مسلمان وہ غفلت کی نیند سو گئے۔ اور دیکھیے جب پاکستان ایٹمی پاور بنا تھا تو پوری روئے زمین کے اندر جتنے بھی اسلامی ممالک تھے سب نے جشن منایا تھا، اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ آج کے بعد کوئی بھی کافر وہ ہماری طرف میلی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ لیکن ہم ایٹمی قوت تو بن گئے، ہمارے پاس بڑے بڑے مسائل ہیں، لیکن ہم نے ان مسائلوں کو کیا کرنا ہے؟ جب ہم ان مسائلوں کے ذریعے اتنی بڑی طاقتور فوج کے ذریعے ہم اپنے مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے، ہم اپنی بیٹیوں کی عزت نہیں بچا سکتے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلق کائنات اسلامی مسلم حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز بھائیوں، تمام دوست احباب، سب سے پہلے
آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگ آج کے اس بابرکت اور اچھے کام کے لیے سارے کے سارے یہاں پر اکٹھے ہوئے۔ جتنے بھی لوگ جتنی تنظیمات سے یہاں پر موجود ہیں سب کا شکر گزار بھی ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو یہاں ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں تقویت پیدا فرمائے اور ہمارے مقصد کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری روئے زمین پر مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اس وقت آج کے اس پروگرام کے اندر میں 4 باتیں ایک جملے کے ساتھ آپ کے سامنے 4 قراردادیں اس طور پر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا موقع مناسبت کے لحاظ سے، جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج 5 فروری ہمارے پورے ملک پاکستان کے اندر یکجہتی کشمیر کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ تو کشمیر یہ پاکستان کی شہرگ ہے، اس کو شہرگ کو اگر کاٹ دیا جائے تو لازمی طور پر کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ جس طرح کوئی انسان اپنی شہرگ کے بغیر پورا قائم اور تابندہ زندہ نہیں رہ سکتا، بالکل بلا شبہ پاکستان بھی کشمیر کے بغیر ادھورا ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور یہ بات مودی کو اور جتنے بھی کفار مسلمانوں پر بری نظریں جمائے ہوئے ہیں ان کو جانچ لینی چاہیے کہ کشمیر کوئی ایسا ترنے والا نہیں ہے جس کو کوئی آسانی سے نگل لے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے جذبات سے کبھی کافر واقف نہیں ہوئے اور کافر ان سے کبھی جیت نہیں سکے، کافر ان سے کبھی مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ میدان میں آنے کی بجائے چھپ چھپ کے مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں اور مسلمانوں کی بیٹیوں اور ماؤں کی عصمت دری کرنے کو ان لوگوں نے اپنا مشغلہ بنایا ہے۔ اور دوسری طرف یہی ہماری کمزوری ہے کہ ہمارے تمام اسلامی ممالک آپس میں اتحاد کر کے بھی اتحاد میں کمزور ہیں، اپنے اتحاد کو مضبوط نہیں بنا رہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اتحاد کو مضبوط بنائیں اور اتنا مضبوط بنائیں، یہاں اس دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ جہاں کافر پر ایک ضرب لگتی ہے تو پورا کفر اکٹھا ہو کے للکار اٹھتا ہے اور مسلمانوں کو طرح طرح کے بہانے بنا کر پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن مسلمان ہیں وہ کشمیر کے اندر، کبھی برما کے اندر، کبھی فلسطین کے اندر گاجر مولی کی طرح کٹتے جا رہے ہیں، ان کی عصمت دری ہوتی چلی جا رہی ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ صرف اور صرف احتجاجات سے اور اپنے بیانات ریکارڈ کروا کر گزارا چلاتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ صرف بیانات تک بات نہ رکھیں بلکہ مسلمان اپنے اندر قوت ایمانی کو اجاگر کریں اور قوت ایمانی اور اس جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کریں، ان کا مقابلہ کریں اور مقابلہ کر کے سارے مسلمان متحد ہو کر ہر جگہ پر مسلمانوں کی حفاظت کریں۔ ایسا نہ ہو آج کل اس دنیا کے اندر کئی اسلامی ممالک ایسے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ اسلامی ممالک ہو کر اسرائیل جیسے درندے کو فلسطین کے خلاف وہ قبول کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو کبھی کوئی اسلامی ملک قبول نہیں کرے گا، اس خطے پر، اس دھرتی پر کبھی قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں پر ظلم کرتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ کسی مسلمان کو ان کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، فلسطینیوں کے خلاف کسی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، کسی ملک کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والا ہو۔ ہم مرتے دم تک کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اور سارے اسلامی ممالک کو یہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں، اسرائیل کو ہم کبھی ایک ریاست یا ایک حکومت تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ درندے ہیں، مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں، وہ اپنی پیاس میں تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، لیکن مسلمان کبھی ان کو برداشت نہیں کریں گے، کبھی ان کو ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرنے والے۔ ایک بات ہو گئی۔ اور کشمیریوں کی حفاظت کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے کونے کونے سے مسلمان نکلتے رہیں گے اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ آج 22 جمادی الثانی ہے، میں اپنے ملک کی حکومت پاکستان کو یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں، آج کے دن کے اعتبار سے اگرچہ قومی اسمبلی کے اندر قرارداد پاس ہو گئی، اگرچہ قانون بن گیا،
کہ مقدس ہستیوں کے خلاف جو کوئی زبان کھولے گا اس کے خلاف قانون ایکشن میں آئے گا، اس کو پکڑا جائے گا۔ لیکن ابھی تک تمہارا قانون سست ہے۔ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی خلاف، شان کے خلاف لوگ زبان درازی کر رہے ہیں۔ زمین کے کسی خطے سے کسی کی جرات نہیں ہونی چاہیے کہ کسی مقدس ہستی کے خلاف زبان درازی کرے۔ اس قانون کو مضبوط کیا جائے، اس کو سخت کیا جائے، اور اس کی گرفت سے کوئی بھاگنے نہ پائے، کوئی بیرون ملک نہ جانے پائے۔ جس کی زبان سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی صحابی رسول کے خلاف کسی کی زبان سے جملہ نکلے اس کو تختہ دار پہ لٹکا دینا چاہیے، اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ آج کے دن یہاں اکٹھے ہونے کی وساطت سے ایک اور بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں یہاں اس پورے علاقے کی عوام کی طرف سے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، مختلف قسم کی کونسلیں، وکلاء حضرات، ججز حضرات، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے اور مختلف قسم کے کاروبار اور کام کاج سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ حکومت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حکومت نے جو اس ملک پاکستان کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہونے کی وجہ سے جو فرانس کے سفیر کو نکالنے کا معاہدہ کیا ہے حکومت نے، حکومت کو ہم بھی یاد دلوا رہے ہیں اس علاقے کی طرف سے، اس علاقہ کی غیور عوام کی طرف سے، مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ اپنے نوٹس لکھ کر دے رہے ہیں اور حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مطالبہ سب کا ایک ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے، ان سے تعلقات ختم کیے جائیں، ان کے منہ پہ تماچا مارا جائے۔ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کر سکتے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ہم ان کی مصنوعات کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں، ان کی مصنوعات تو کیا ہم کچھ بھی نہیں کھائیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ حرف نہیں آنے دیں گے۔ میں آج دہرا رہا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اس میں کوئی درمیانی راہ نہیں ہے، یہاں جان چھڑانے کی کوئی جرات نہ کرے، یہاں پر ایک ہی راہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ ملک میں امن رہے، امن قائم رہے اور تمہارا نام درست ہو اور ملک پاکستان کو تم کہتے ہو گرے لسٹ، یہ لسٹ، وہ لسٹ، ہم ایک ہی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان میں امن ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے، اس میں اسلامی قوانین کا نفاذ کرو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی حفاظت جن لوگوں نے یہاں مخالفت کی ہے ان لوگوں کا ملک پاکستان میں پاکستان کی عظیم اور مقدس دھرتی پر ان کا کوئی تک نہیں بنتا کہ وہ یہاں پر رہیں۔ ہم یہ مطالبہ بھی اپنا دہرا رہے ہیں اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اس کو سنجیدگی سے لے، کشمیریوں کے حقوق کا تحفظ کرے، مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ تمام اسلامی ممالک فلسطین میں بھی مسلمانوں کی ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، تمام مسلمان جو ہیں وہ ان کی معاونت کی طرف توجہ کریں۔ تمام اسلامی ممالک برما کے اندر یا زمین کے کسی خطے میں بھی ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں اور ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند کریں اور ہر جگہ پر ان کی حفاظت اور معاونت کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ بھی میں بارہا دہرا رہا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ اسے سنجیدگی سے لے، وگرنہ اس علاقے کی عوام بھی اپنے قابو میں نہیں رہے گی۔ اگر امن چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کا مقصد پورا کرے۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی
नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। नवाजी जलाल इश्क मस्ती बेनियाजी कमाल इश्क मस्ती सर्फ हैदर सवाल इश्क मस्ती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। मालिक मौला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारा यहाँ इखलास के साथ इकट्ठा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मालिक मौला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत पर मेहरबानी फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा, तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। मौला करीम कश्मीर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, बर्मा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, चेचनिया बोस्निया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, इराक के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, शाम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मालिक मौला पूरी दुनिया में आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमा। जितने तेरे बंदे यहाँ पर मौजूद हैं सब की झोलियों को रहमतों बरकतों से भरपूर फरमा। हमारे दिलों में ईमानी जज्बे को कुव्वत अता फरमा। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को मुत्तहिद फरमा और मुत्तहिद होकर कुफर का मुकाबला करने की तौफीक नसीब फरमा। दुनिया आखिरत में आलम इस्लाम को सुरखरुई नसीब फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैर खल्क़ि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम भाइयों के मशकूर हैं जिन्होंने अपने कीमती वक्त बहुत मसरूफियात को एक साइड पर रखते हुए तमाम दोस्तों के कॉल पे आवाज़ पे लब्बैक कही। और इसके बढ़कर हमारे इलाका की पुलिस इंतज़ामिया जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मेहनत मोहब्बत और शफ़क़त से अच्छी तरह ड्यूटी को निभाते हुए टाइम दिया और